Welcome in Informational Video Center. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ زانی کی توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ ایک آدمی سے زنا سرزد ہو گیا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، بھول ہو گئی ہے، مجھے اس سے پاک فرما دیجئے۔ فرمایا، صرف ایک کام کر لو، تمہاری توبہ قبول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، واضح رہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن و حدیث میں زنا کی سخت مذمت بیان کی گئی ہے اور زنا کرنے والوں کے بارے میں سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں شادی شدہ زنا کار پر لعنت کرتی ہیں، اور جہنم میں ایسے لوگوں کی شرمگاہوں سے ایسی سخت بدبو پھیلے گی جس سے اہل جہنم بھی پریشان ہوں گے، اور آگ کے عذاب کے ساتھ ان کی رسوائی جہنم میں ہوتی رہے گی۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زنا کرنے والا زنا کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، چوری کرنے والا چوری کرنے کے وقت مومن نہیں رہتا، اور شراب پینے والا شراب پینے کے وقت مومن نہیں رہتا۔ حضرت معاذ بن مالک سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سے ایک خوبرو نوجوان تھے، اور مدینہ المنورہ میں ہی ان کی شادی بھی ہو چکی تھی۔ ایک دن شیطان نے انہیں وسوسے میں مبتلا کیا اور ایک انصاری صحابی کی کنیز کے بارے میں بہکا پھسلا لیا۔ وہ اسے لوگوں کی نگاہوں سے بچا کر خلوت میں لے گئے، اور ان کے مابین تیسرا شیطان داخل ہو گیا، اور وہ ان میں پر سوار ہو کر ان دونوں کو ایک دوسرے کے لیے خوب بنا سوا کر پیش کر دیا، حتیٰ کہ وہ حرام فعل کا ارتکاب کر بیٹھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ جب اس گناہ میں ہاتھ رنگنے سے فارغ ہوئے تو شیطان ان کے دماغ سے نکل کر الگ ہو گیا۔ اب انہوں نے شدت غم ندامت سے رونا شروع کر دیا۔ وہ اپنے آپ کو ملامت کرنے لگے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں لگ گئے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس حد تک ڈر گئے کہ انہیں اپنی زندگی اجیرن لگنے لگی، ان پر عرصہ حیات تنگ ہو گیا، اور وہ ان کے گناہ نے انہیں اپنے گھر میں سے لے کر ستانا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس گناہ نے ان کے دل کو جلا کر خاک کر دیا۔ اب وہ طبیب قلوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روبرو ہو کر یوں عرض کی گزار ہوئے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے زنا سے کی سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ گھوم کر ادھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کھڑے ہوئے اور یوں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زنا کر بیٹھا ہوں، مجھے سزا دے کر پاک کر دیجئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرا بھلا ہو، لوٹ جاؤ اور اللہ سے توبہ استغفار کرو۔ وہ تھوڑا سا لوٹ کر چلے گئے، مگر ان سے صبر نہ ہوا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی اور یوں درخواست کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ پر زنا کی حد نافذ کر کے مجھے اس گناہ سے پاک فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا بھلا ہو، لوٹ جاؤ اور اللہ کے حضور توبہ تائب ہو جاؤ، اس سے مغفرت و بخشش مانگو۔ راوی کا بیان ہے کہ وہ واپس لوٹ گئے اور تھوڑی ہی دور گئے، مگر پھر واپس فوراً لوٹ آئے اور یہ گریہ زاری کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے پاک کر دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غصے کے ساتھ زوردار آواز میں فرمایا، تیرا برا ہو، تمہیں کیا معلوم ہے کہ زنا کیا ہے؟
پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انہیں ہمارے سامنے سے دور ہٹا دو، مگر وہ یکے بعد دیگرے اور دوبارہ سے بار بار لوٹ کر آتے ہی چلے گئے۔ جب ان کا بار بار لوٹنا بڑھ گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خاندانوں قبیلہ کے لوگوں سے پوچھا، یہ نوجوان کہیں پاگل تو نہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اس میں کسی قسم کی کوئی بیماری نظر نہیں آتی، شاید اس وقت شراب پیے ہوئے اور نشے کی حالت میں سب کچھ کہہ رہا ہے۔ ایک آدمی اٹھا اور اس نے ان کے منہ کے قریب جا کر سونگھا تو اسے شراب جیسی کوئی بھی بدبو محسوس نہ ہوئی۔ تب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں، میں نے ایک عورت کے ساتھ فعل حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا کہ تم اپنی اس بات سے کیا کہنا چاہتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ پر شرعی حد نافذ کر دیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس گناہ سے پاک کر دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو حکم فرمایا، اس نوجوان کو رجم کر دیا جائے، یعنی سنسار۔ چنانچہ انہیں رجم کر دیا گیا، حتیٰ کہ وہ مسلسل کنکر لگنے کے نتیجہ میں وفات پا گئے۔ جب ان کی نماز جنازہ پڑھی گئی اور انہیں دفن کیا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بعض صحابہ کے ساتھ میت میں اس مقام میں سے گزرے کہ جہاں انہیں سنسار کیا گیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا کہ آدمی پاس سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک شخص نے اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا، اس آدمی کو دیکھو، اس کے گناہ پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا تھا، لیکن اس نے اپنے گناہ کو پردے میں نہیں رکھا اور کنکر و پتھر سے یوں سنسار کر دیا گیا جیسے کسی کتے کو کنکر و پتھر مار کر جان سے مار دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی باتیں سن کر خاموش رہے اور گھر بھر پھر اس طرح چلتے رہے۔ آگے جا کر ایک جگہ مرے ہوئے گدھے کو پڑے دیکھا، جیسے سورج کی گرمی نے جلا رکھا تھا اور اس کا پیٹ خوب پھولا ہوا تھا، جس کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں اوپر کو اٹھ چکی تھیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مردہ گدھے کو دیکھا تو فرمایا، فلاں فلاں آدمی کہاں ہے؟ تو ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم یہاں موجود ہیں۔ فرمایا، اترو اور اس مردہ گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخشے، اس مردے گدھے کا گوشت کون کھا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ابھی ابھی سنسار شدہ بھائی کی غیبت کر کے جو گناہ کیا ہے وہ اس بودار مردار کا گوشت کھانے سے بھی بدترین فعل ہے۔ اس نوجوان نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس توبہ کو پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے تو وہ ان سب کے لیے کافی ہو جائے۔ مجھے قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نوجوان تو اس وقت جنت میں مزے لوٹ رہا ہے اور اس کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ حضرت معاذ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا کہنے، جی ہاں، ان سے زنا کا گناہ تو سرزد ہوا اور انہوں نے اپنے اوپر اپنے رب کے درمیان کا پردہ تو چاک کیا، لیکن پھر توبہ ایسی کی کہ اگر ان کی توبہ کو پوری امت پر تقسیم کر دیا جائے تو ساری امت کے لیے کفایت کر جائے۔ سورۃ نحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی نیک کام کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ صاحب ایمان ہو، تو ہم اس شخص کو بالطف زندگی دیں گے اور ان کے اچھے کاموں کے عوض میں ان کا اجر دیں گے۔ دین اسلام میں مایوسی بالکل نہیں ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان کی فطرت میں داخل ہے، لیکن بہترین وہ شخص ہے جو گناہ کر کے اس پر قائم نہ رہے بلکہ فوراً توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی۔ ہر بنی آدم بہت زیادہ خطا کار ہے اور ہر بہترین خطا کار وہ ہے جو کثرت سے توبہ کرنے والے ہوں۔ گناہ پر شرمندہ ہونا حیات ایمانی کی علامت ہے اور توبہ کی اولین شرط ہے۔
ندامت و پشیمانی ہے۔ حدیث شریف میں ندامت کو ہی توبہ کہا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسی ندامت کے ساتھ گناہ کرنا چھوڑ دے اور اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کرے اور معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی توبہ قبول فرما کر اس کو ضرور معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ توبہ کرنے والا شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں توبہ کے بہت فضائل وارد ہوئے ہیں۔ مثلاً قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ بواسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گناہگار بندوں سے ارشاد فرماتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں، تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، بالیقین اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرمائے گا، واقعہ وہ بہت بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن میں ہے، توبہ کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا اور محبوب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یقینا اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں پاک صاف رہنے والوں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، گناہ سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آنکھیں، ہاتھ اور ٹانگیں بھی زنا کرتی ہیں اور شرمگاہ بھی زنا کرتی ہے، لہٰذا ایسا شخص بھلائی اور نیکی کا کام کثرت سے کرے، ہو سکتا ہے اس کے وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دے، جیسا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے باغ میں ایک عورت سے ملا تو اسے میں نے اپنے جسم کے ساتھ لگایا اور مباشرت کی، اسے چوما اور ہر کام کیا لیکن جمع نہیں کیا، تو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش اختیاری کر لے؟ پھر اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں کہ بلا شبہ یقیناً نیکیاں بدیوں کو ختم کر دیتی ہیں، یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو بلایا اور اس کو یہ آیت پڑھ کر سنائے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، کیا یہ صرف اس کے لیے خاص ہے یا سب لوگوں کے لیے عام ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت سب لوگوں کے لیے عام ہے۔ اور آپ کا یہ سوال کہ اس فعل کو زنا شمار کیا جائے گا جس کی حد رجم ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ رجم اور سنسار شادی شدہ زانی اور غیر شادی شدہ کوڑوں کی سزا اور حد اس وقت لگائی جائے گی کہ جس کی جمع کیا جائے اور ایک دوسرے کی شرمگاہ آپس میں داخل ہوں، لیکن اگر یہ کام یعنی جمع نہیں ہوا تو اس پر دوسری سزائیں ہوں گی جو کہ گناہ کی حرمت کے اعتبار سے لگائی جائیں گی، اور اس گناہ کا اعتراف قاضی کے سامنے کرنا ضروری ہے، واجب نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرے جو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان اللہ نے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ مذکورہ حدیث اور درج ذیل حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بندوں کا توبہ کرنا اور معافی مانگنا کتنا پسند ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جس شخص نے سفر میں اپنی سواری کو کسی جنگل بیابان میں گم کر دیا ہو، پھر اسے بہت تلاش کر کے تھک ہار کے کپڑا اوڑھ کر لیٹ گیا ہو، اسی اثنا میں اچانک اسے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹائے تو اپنی گمشدہ سواری کو اپنے سامنے پائے، اس وقت اس شخص کو اپنی سواری پانے کی جتنی خوشی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ جن گناہوں میں مبتلا ہو انہیں فوراً چھوڑ دے، اپنے گناہوں پر ندامت طاری ہو، سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی توبہ یہ ہے کہ انسان جس گناہ سے توبہ کرے پھر دوبارہ وہ گناہ نہ کرے، اور آئندہ گناہوں سے بچنے کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں بزرگوں کی بتائی ہوئی کچھ تدابیر ہیں جنہیں اختیار کرنے سے گناہوں سے بچنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔
سچی توبہ کرنے کے بعد پچھلے گناہ کو یاد نہ کریں اور نہ ہی کسی سے ان کا تذکرہ کریں۔ جس عورت کے ساتھ گناہ میں مبتلا ہوئے اس عورت سے دوبارہ ملنے اور اسے دیکھنے یا اس سے بات چیت کرنے سے مکمل اجتناب کرے، بلکہ اس عورت کے تصور سے بھی اپنے دل و دماغ کو بچائیں۔ کسی نیک اور سچے اللہ والے کی صحبت اختیار کریں اور ان کی مجالس اور بیانات میں آنا جانا رکھیں اور ان سے اپنے روحانی امراض اور گناہوں کی اصلاح کرواتے رہیں۔ برے دوستوں، بری صحبت اور گناہوں والے ماحول سے اپنے آپ کو بچائیں۔ گھر کو زنا کی دعوت دینے والے آلات، ٹی وی، کیبل، فلموں وغیرہ سے پاک کریں۔ اگر نوکری یا کاروبار وغیرہ کی ضرورت کی وجہ سے اسمارٹ فون یا کمپیوٹر وغیرہ استعمال کرتے ہوں تو ان چیزوں کو تنہائی میں ہرگز استعمال نہ کریں، بلکہ گھر یا آفس میں سب کی نظروں کے سامنے استعمال کریں۔ اپنے بیوی بچوں پر بھی دین کی محنت کریں اور انہیں نیک ماحول فراہم کریں اور دینی باتوں میں خصوصاً شرعی پردہ کی ترغیب دیتے ہیں اور خود بھی شرعی پردے کی پابندی کریں۔ گھر میں باہر دفاتر وغیرہ میں نامحرم عورتوں، خصوصاً رشتہ داروں، نامحرم عورتوں، بھابھی، سالی، ممانی، چچی، تائی، خالہ ذات، ماموں ذات، چچا ذات، تایا ذات، پھوپھی ذات وغیرہ سے نظروں کی مکمل حفاظت کریں اور نامحرم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں ہرگز نہ رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہاں کوئی مرد یا وہ عورت تنہا ہوتے ہیں تو وہاں ان کے درمیان تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ روزانہ نماز حاجت پڑھ کر اپنی اور اپنے گھر والوں کی اصلاح کے لیے خوب گڑ گڑا کر دعائیں کریں، رونے کی کوشش کریں اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ جب بھی کسی گناہ کا خیال دل میں آئے تو یہ تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور وہ مجھے عذاب دینے اور دنیا و آخرت میں سزا دینے پر قادر ہے۔ اگر خدا نخواستہ گناہ ہو گیا تو دنیا میں بھی رسوائی ہوگی اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مخلوق کے سامنے میری رسوائی ہوگی۔ جب بھی وضو کریں تو اچھی طرح سنتوں اور آداب کے اہتمام سے وضو کریں اور وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں: اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المطہرین۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھل جائیں گے، وہ جس سے چاہے گا جنت میں داخل ہو جائے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہماری اور اس کی تمام سب کی مسلمانوں کی توبہ قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔